لعلکم تتقون۔ روزہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد ہے تقویٰ، پرہیزگاری، خدا خوفی، خدا ترسی، اور انہی مقاصد جلیلہ کو حاصل کرنے کے لیے 30 روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے ہم پر، مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، اور یہ سال کے بعد ایک ہماری مشق ہوتی ہے۔ اور جب کہ 11 مہینے ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں حلال چیزوں کو، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک وقتی طور پر اور عارضی طور پر ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، یعنی جو مستقل طور پر اور ابدی طور پر چیزیں حرام ہوتی ہیں، کیونکہ روزہ کی حالت میں ہم نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں نہ کلام کر سکتے ہیں اور نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، یعنی نماز میں کلام کرنا بھی جائز نہیں، کھانا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں کھانا بھی جائز نہیں ہے اور پینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخم تسلیم کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا حکم مانتا ہے، پھر بندہ مومن صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بھی باز رہتا ہے اور جماع سے بھی باز رہتا ہے، تو بندہ مومن کا اصل غرض و غایت کیا ہے؟ اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع رہے اور گناہوں سے پرہیز کرے، نافرمانی والے کاموں سے بچتا رہے جس میں اللہ اور پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا ہو، ہم کو وہ کام کرنے چاہیے۔ تو روزے کا اصل مقصد وہ دعا تو یہی ہے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں روزے کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 عوام کا روزہ۔ عوام کا روزہ کس طرح ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے بھی باز رہنا، پینے سے بھی باز رہنا اور جماع سے بھی باز رہنا، یہ عوام کا روزہ ہے، اور یہ ایک معمولی درجہ ہے، ایک ادنا درجہ ہے۔ اور خواص کا کیا روزہ ہے؟ خواص کا یہ ہے صبح صادق سے اور غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جماع سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کو گناہ سے محفوظ رکھنا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو گناہوں سے محفوظ رکھنا روزے کی حالت میں، اور روزے کے علاوہ بھی انسان کو ان اعضاء کو محفوظ رکھنا چاہیے گناہوں سے۔ تو یہ ہے خواص کا روزہ۔ اور اخص الخواص کا کیا روزہ ہے؟ اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ جتنے بھی برے خیالات ہیں یعنی ان کے دل میں نہیں آتے، اور ان کا دل تصور خیالات جو ہے برے خیالات سے محفوظ ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتے، بس ان کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، بس اللہ ہی نظر آتا ہے ان کو، اللہ کی قدرت بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ اور روزہ کے جو مکروہات ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جو روزہ کے مکروہات ہیں ان سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن جو روزے کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ انسان کو صحیح طور پر حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو روحانیت روزے کی، جو ثواب روزے کا مکمل ملنا تھا وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا، روزے کی اصل روح ختم ہو جاتی ہے، جو اصل روح حاصل ہونی تھی، جو روزے کا مقصد تھا، جو روزے کی روحانیت تھی وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روزے کی حالت میں کچھ انسان ایسی باتیں کر جاتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے، کیوں کہ اگر وہ آدمی کرے گا تو ان سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور اس کے متعلق آقا علیہ السلام کے چند فرامین میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزے کی حالت میں بری باتوں کو نہ چھوڑے، گندی باتوں کو نہ چھاڑے،
برے کاموں کو نہ چھوڑے۔ فرمایا ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، بے شک وہ بھوکا رہے پیاسا رہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہے؟ روزہ گناہوں سے بچنے کا ایک سبب ہے۔ روزہ انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور فرمایا روزہ سپر ہے، اور جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا پھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ کی جائے، روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو روزہ ہو تو روزے کی حالت میں فحش باتیں نہ کرے، گندی باتیں نہ کرے، بیہودہ اور لغویات سے بچتا رہے، اور گالی گلوچ کسی کو نہ دے، اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے تو تم اس کو گالی نہ دو، اور اسے کہو کہ میں روزہ دار ہوں، میں تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہتا، میں تو روزہ دار ہوں، میں تو اس سے لڑنا بھی نہیں چاہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے باز رہنا اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا منہ کو باندھنے کے ساتھ ساتھ، یعنی کھانے پینے سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ انسان کو لغویات سے بچنا چاہیے، بیہودہ باتوں سے بچنا چاہیے۔ فرمایا روزے کا اصل مقصد اور مدعا انسان کو تب حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، انسان اپنا کانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہمارا آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں روزے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔